یہ میرا سلام نہیں ہے، پورے سندھ کا، پورے پاکستان کا، باغیرت باضمیر صحافیوں کا، اور ان لوگوں کا سلام ہے جو دوستی پر، وفا پر یقین کرتے ہیں۔ ڈیئرس، السلام علیکم۔ نصر اللہ گڈانی حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رند، ضلع گھوٹکی، میرپور ماتھیلو، یوں کہیں کہ سندھ وطن عزیز پاکستان کا نڈر، بہادر، انسان دوست، وطن دوست صحافی نصر اللہ گڈانی، جس کو دن دہاڑے مقامی سرداروں کے پالتو کتوں نے کاٹ کر شہید کر دیا۔ تمام محدود وسائل رکھنے والے نصر اللہ گڈانی، جس کے آگے پیچھے مالی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، دنیا جان چکی ہے ان حقائق کو۔ لیکن ایسے میں جب نصر اللہ گڈانی اس کی فیملی کے پاس کوئی ریسورسز نہ ہو، کوئی وسائل نہ ہو، دشمن طاقتور ہو، حملہ آور ہو، اور نصر اللہ گڈانی زندگی اور موت کے کشمکش میں ہو، اور ایسا مسیحی کردار دوست کی روپ میں اس کو ملے اور اس کی فیملی کو کہے آپ گھبرائیں مت، نصر اللہ گڈانی یعنی میرے دوست کی زندگی کو بچانے کے لیے جتنے بھی اخراجات برداشت کرنے پڑے، کسی طرح سے بھی مجھے مینیج کرنا پڑا، میں کر لوں گا۔ ایسا مسیحی کردار اور ایسا زندہ مثال، زندہ دل دوست، جس پر یقیناً نصر اللہ گڈانی، ان کی فیملی، صحافتی دنیا، بلکہ جو بھی سماجی دنیا اور انسان دوست ہیں جو تاریخ، تہذیب، تمدن اور دوستوں کے زندہ دلی اور وفاداری کی جو مثالیں ہیں، اس حوالے سے جو نئی تاریخ لکھی گئی ہے اس میں کریم بخش لغاری کا بھی نام آ جاتا ہے۔ وہ ہیرو مسیحی کردار ہمارے ساتھی حقیقی وفادار دوست سے کریم بخش لغاری سے کرتے ہیں ملاقات، بلکہ ملاقات ہو چکی ہے، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے جذبات جانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ کریم بخش صاحب کا سر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کریم بخش صاحب شاید کیمرہ سے بھاگ رہے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں گے، ایسے لوگوں سے دنیا کو ملائیں گے جن سے ملنے کی بہت ضرورت ہے۔ کریم بخش صاحب السلام علیکم۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ کو یہ میرا سلام نہیں ہے، پورے سندھ کا، پورے پاکستان کا، باغیرت باضمیر صحافیوں کا، اور ان لوگوں کا سلام ہے جو دوستی پر، وفا پر یقین کرتے ہیں۔ نصر اللہ گڈانی، ان کے پاس کیا ریسورسز ہیں، کیا وسائل ہیں، اب دنیا جان چکی ہے۔ بالکل ریسورسز نہ ہونے کے باوجود آپ نے ان کو دوست مانا، اور ایسے وقت میں آپ ان کے کام آئے جب وہ زندگی اور موت کے کشمکش میں ہیں، اور ایسے وقت میں لوگ گھبرا جاتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ تم مرنے والا ہے، یہ تو چلا جانے والا ہے، اس کے پیچھے کوئی ریسورسز بھی نہیں ہے، اس پر میں انویسٹ کروں، اس پر میں خرچ کروں، ریکوری نہیں ہونی ہے۔ اور ایسے میں کریم بخش لغاری کہتا ہے کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نصر اللہ گڈانی کا دوست کریم بخش ہے، کروڑ لگ جائیں، 5 لگ جائیں، مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن میں خرچ کروں گا، کسی سے چندہ نہیں لوں گا۔ یہ کریم بخش لغاری مشکل سے ملتے ہیں، آپ کیسے ملے ہمیں؟ اصل نصر اللہ سے جو ہمارا تعلق تھا بہت پرانا، بہت بہتر، اس حوالے سے کہ ہم مطلب کہ ایسے کہیں کہ ایک ماں کی اولاد ہیں، جس پہ میں تھا، میاں رفیق تھا، یا اس ہمارے 2 دوست اور ہیں، تو اس پہ یہ نہیں تھا کہ وہ پیسے والا ہے، وہ غریب ہے یا امیر ہے۔ اور اس کا کردار ایسا ہوتا تھا جو آج کل آپ نے دیکھا کراچی سے لے کے ڈہرکی تک، جو پورے نیشنل ہائی وے پہ مطلب لوگ 2 گھنٹے اس کے انتظار کرتے رہے، ان لوگوں سے کبھی وہ ملا ہی نہیں تھا۔ صرف کیا تھا اس کا کردار یہ تھا، وہ حق اور سچ کی بات کرتا تھا، اور حق اور سچ وہ غریبوں کی بات کرتا تھا۔ آپ اندازہ کریں جو بھی لوگ ہیں اس پہ کوئی بڑا قسم کا بندہ نہیں تھا، سارے غریب تھے۔ وہ پھولوں کی پتیاں لے کے آ کے نچھاور کر رہے تھے، وہ کوئی پانی کی بوتلیں لے کے آ کے قافلے کی صورت میں ان کو دے رہے تھے۔ اصل اس کا سرمایہ یہی تھا جو غریبوں کی وہ ہمدردی کرتا تھا۔ باقی رہی بات جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے اس کو جو اس کا ہے ٹریٹمنٹ وغیرہ کے حوالے سے، یہ سارا اللہ نے کہ ہمارے اوپر فرض تھا، ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم بھائی کو کسی صورت میں کہیں پہ بھی اسی چیز کے لیے ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ آج یہاں پہ ختم ہو گئی۔
کیونکہ اس کو اگر میں نے ڈاکٹر کو ہم نے یہ بھی کہا تھا اگر ہم اس کو اسٹیبل کر کے اگر دنیا کے باہر لے کے جانا جہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہے ہم وہیں کا وہیں سے کرواتے ہیں. ہمیں کسی کے گورنمنٹ کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کا مثال آپ نے خود دیکھا. باقی کوشش بڑی کی جو اللہ کی طرف سے اس کی آیاتی تھی تو وہ اس کو ہے. ہم آگے دعا یہ ہم کہیں گے لوگوں سے تو جو کر سکتے ہیں اس کے نام پہ دعائیں مانگے, اللہ اس کے آگے آسانی کرے اور ان کے بچوں کی مطلب جو ہے اچھائی کی ہم امید رکھتے ہیں. اسے ہم اچھا اس کی پرورش کرائیں, اس کے اچھے اداروں میں ان کی پڑھائی کروائیں. یہ ہے سلطان صاحب حال. جی ہے کریم بخش لغاری. ایک بار پھر سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں, سنانا چاہتا ہوں, تاریخ کے چیپٹر کا ایک نیا حصہ, ایک نیا باب دنیا کے سامنے آیا ہے. وفاداری اور دوستی کے حوالے سے اگر دوست ہوں تو کریم بخش لغاری جیسے جو دوست ان کا نصر اللہ گڈانی تھا, ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے, کوئی ریسورسز نہیں تھا. یہاں تک کہ کہتے ہیں ان کا گھر بھی وہ بھائیوں کے پاس رہتا تھا اور گھر کے اخراجات اس کے فیملی والے دوسرے بھائی ماموں زاد ماموں والے افورڈ کرتے تھے. اور ایسے میں نصر اللہ گڈانی پر یہاں کے طاقتور ترین سردار حملہ آور ہوتے ہیں. زندگی کے کشمکش میں آتا ہے, زندگی اور موت کے کشمکش کا آتا ہے, یعنی کہ وہ زندگی کے جنگ ہارنے والا ہے. ایسے میں اچھے خاصے بھائی بھی کھڑے نہیں ہوتے, وہ بھی دور بھاگ جاتے ہیں. لیکن یہ کریم بخش لغاری وہ کہتا ہے کہ ہمارا دوست تھا اور انہوں نے بتایا کہ ان کی دوستی میں جو انہوں نے نام بتایا وہ سارے دوست تھے اور انہوں نے اس فرق کے بغیر دوستی رکھی تھی کہ کون امیر ہے, کون غریب ہے, کون پیر ہے, کون فقیر ہے, بس دوست ہیں, دوست ہیں. لیکن آج کریم بخش لغاری نے اس ماضی والے کردار کو کہ ہم دوست ہیں, بس دوست ہیں, اس دوستی کو دوستی کر کے دکھایا. جب نصر اللہ گڈانی پر مشکل ترین وقت آیا اس نے دوستی کا نہ صرف فرض ادا کیا بلکہ دنیا کے سامنے یہ مثال قائم کر کے دنیا کو بتایا صرف بھائی یا بلڈ ریلیٹو سب کچھ نہیں ہوتے, کبھی کبھی دوست بھی ان سب سے آگے بڑھ کر نئی تاریخ رقم کرتے ہیں. کریم بخش لغاری آپ کو وفاداری, آپ کی دوستی نبھانے کے حوالے سے آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. میں نہیں بلکہ جو بھی انسانیت پر بلیو کرتے ہیں, دوستی پر بلیو کرتے ہیں, وہ سب آپ سے پیار بھی کرتے ہیں, آپ کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. اس موقع پر میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مشکل وقت میں بھائی بھائی کو چھوڑ جاتا ہے, دوست دوست سے منہ پھیر جاتا ہے. بے شرموں کو شرم کرو. آپ اگر بھائی بن جاؤ, اچھے وفادار دوست بن جاؤ تو کریم بخش لغاری کی طرح عزت بھی پاؤ گے, سرخرو بھی رہو گے, دنیا اور آپ کے بچے بھی آپ پر فخر کریں گے. اس امید کے ساتھ اس مسیحی کردار کریم بخش لغاری اور ایک وفادار دوست کریم بخش لغاری کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. سندھ سلامت, ساتھ سلامت, پاکستان زندہ باد, آزاد صحافت پائندہ باد, سرداری اور سرداری نظام مردہ باد.